انشاءاللہ العزیز ایگریمنٹ کے ساتھ چند ہی دن اس پر عمل کرنے سے آپ کو قرضوں کے لیے راہ اتارنے کے لیے نکل آئے گا۔ انشاءاللہ قرض سے بھی سبق دوش ہو جائیں گے اور مالی پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ انشاءاللہ تمام قرضے بھی اتر جائیں گے، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، خوشیاں آئیں گی، سکون آئے گا، جادو کا مسئلہ ختم، جنات کا مسئلہ ختم، دشمنوں کا مسئلہ ختم، انشاءاللہ امن کی زندگی، خوشیوں کی زندگی نصیب ہوگی۔ فکر بالکل نہیں کرنی ہے کہ یہ قرض ہزاروں ہیں، قرض لاکھوں ہیں، قرض کروڑوں تک پہنچ گئی ہے۔ جو بھی ہو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، بس ان سے حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خزانوں سے کس طرح ہم حاصل کریں گے۔ تو آئیے وہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل جیسا کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ تمام مسلمان مالی پریشانی سے، قرضوں کے بوجھ سے بہت ہی پنس گئے ہیں۔ ہر طرف سے مالی پریشانی، ہر طرف سے قرض کا بوجھ۔ تو آپ کو انشاءاللہ العزیز ایسا وظیفہ آج دیتا ہوں کہ چند ہی دن میں آپ کے قرضوں کے لیے راہ نکل آئے گا۔ اس کی فکر بالکل نہیں کرنی ہے کہ یہ قرض ہزاروں ہیں، قرض لاکھوں ہیں، قرض کروڑوں تک پہنچ گئی ہے۔ جو بھی ہو اس کی فکر نہ کریں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے خزانے نہ ختم ہوں گے نہ کبھی کم ہوں گے، بس ان سے حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خزانوں سے کس طرح ہم حاصل کریں گے۔ تو آئیے وہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان لامحدود خزانوں سے ہمارے قرض بھی اتر جائیں گے اور ہماری مالی پریشانی بھی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے، اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے یہ وظیفہ شروع کریں اور چند ہی دن میں اپنی زندگی کو بدلتا ہوا خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ بہت انتہائی آسان وظیفہ ہے، لیکن بس عمل کرنے کی ضرورت ہے صحیح طریقے سے۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، بس چند شرائط ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم دیکھو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا وظیفہ کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو جو ناراض کر رہے ہیں تو ان کے وظائف کس طرح کام کرے گا؟ میں یہ بات درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کی تابعداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں ہی کامیابی ہے، دونوں جہان کی، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، قبر میں بھی سکون، انشاءاللہ عالم برزخ میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون، دنیا بھی پرسکون بن جائے گی۔ بس میری ایک بات مانیں، بس میں آپ کو آسان سا وظیفہ دیتا ہوں، لیکن یہ شرائط ضروری ہے۔ آپ کو جو بھی اجازت دے گا لیکن ان شرائط پر عمل نہیں کرو گے تو وہ اجازت کچھ بھی نہیں۔ آپ میں شرائط ہونے چاہیے۔ آپ کو اجازت ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے صاف بتا دیں کہ آپ خدا نخواستہ غلط کہہ رہے ہیں۔ نماز اللہ نے فرض کی ہوئے 5 نمازیں، تو 5 نمازیں پڑھیں گے۔ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں ان 4 شرائط کی، پھر دیکھو میں انشاءاللہ العزیز آپ کا وظیفہ کس طرح کام کرے گا۔ 4 شرائط: 5 وقت کی نماز، دوسری شرط ہے رزق حلال کی طلب۔ جب آپ کے پیٹ میں خدا نخواستہ حرام پڑا ہو، آپ کا لباس حرام، آپ کا کھانا پینا حرام، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کھانا پینا حرام، جس کے پیٹ میں حرام، جس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ کس طرح قبول ہوگی؟ تو اپنے کھانے پینے کا حلال کا بندوبست کریں، حرام سے اپنا پیٹ بھی نہ بھریں، اپنے بچوں کا بھی نہ بھریں۔ تو رزق حلال کی طلب۔ اور تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین، اعتماد کامل ہو کہ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ پر کتنا اعتماد ہے آپ کو؟ اللہ تو ناممکن چیز کو بھی آپ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، شک بھی کر رہے ہیں، یار میرا کام تو بہت بڑا ہے، یہ کس طرح پورا ہوگا؟
اللہ کے سامنے کوئی مشکل کام ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں، اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں، کوئی ناممکن نہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی طرح اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اللہ پہ یقین کامل ہے کہ اس کے سامنے کوئی ممکن ناممکن کی حیثیت ہی نہیں، سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو بس اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی ظن اور گمان کے مطابق، اسی یقین کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو شک کر رہا ہے تو حدیث قدسی کے مطابق معاملہ اسی کے مطابق ہو جاتا ہے اور اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے صحیح ایمان و یقین نصیب فرمائے۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، آیا آپ کا تلفظ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایگریمنٹ کے ساتھ چند ہی دن اس پر عمل کرنے سے آپ کی دنیا کی زندگی بدل جائے گی، آپ کو قرضوں کے لیے راہ اتارنے کے لیے نکل آئے گا، اور آپ انشاءاللہ قرض سے بھی سبق دوش ہو جائیں گے اور مالی پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آئیے آپ کو وظیفہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، آپ نے 1000 بار روزانہ پڑھنا ہے، 1000 بار درود شریف، یہی وصلی اللہ علی النبی الامی۔ دوسرا وظیفہ ہے استغفار کا، استغفر اللہ، کم از کم صرف اتنا ہی پڑھ لیں لیکن توبہ کی نیت سے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ میں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، 1000 بار۔ 1000 بار آپ نے استغفار روزانہ کرنا ہے، 1000 بار درود شریف وصلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ 2 وظائف آپ پکڑ لیں۔ اگر استغفار کے ساتھ پورا استغفار پڑھیں تو نور علی نور۔ دیکھو جتنا بھی آپ شربت میں چینی ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو اگر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو، اگر وہ یاد نہ ہو تو بس خوب دل سے توبہ کی نیت سے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف زبانی نہ ہو بلکہ توبہ کی نیت سے کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کر رہا ہوں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 1000 بار 40 دن تک آپ نے مسلسل اس پر عمل کرنے۔ ویسے ساری زندگی اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ساری دنیا و آخرت کی خوشی نصیب ہوگی، لیکن اگر آپ 40 دن اس پر عمل کریں گے، اس کے بعد کم از کم 100 بار روزانہ پڑھیں، صبح شام کو 100 بار پڑھیں تو بھی انشاءاللہ العزیز وہی کام دے گا۔ لیکن 40 دن تک مسلسل آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلتا ہوا۔ آپ کے لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں کے بھی قرض ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سبق دوش فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام قرضے اتار دے گا انشاءاللہ۔ دیکھو درود شریف کو کمزور نہ سمجھے، درود شریف کے وظیفے کو کمزور نہ سمجھے، یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے درود شریف کا اور استغفار کا، کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بس جو دعا بھی کرتا ہوں تو اس کی جگہ میں درود پڑھتا ہوں، آپ پر درود پڑھتا ہوں، درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درود شریف کا پڑھنا آپ کے لیے تمام حاجات کے لیے، آپ کے تمام ضروریات، آپ کی دعاؤں کی جگہ انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو جو دعائیں مانگنی تھی وہ ضرورت ہے تو اللہ کو معلوم ہے نا،
کہ آپ کی کون کون سی ضرورتیں ہیں، تو اس درود کی برکت سے وہ سب خود بخود اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ تو درود شریف بہت بڑا عظیم، اور استغفار اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب تک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ جب تک تم ان میں موجود ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں تو ان پر عذاب نہیں لاؤں گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، تو جب تک استغفار کرتے رہیں گے اس پر عذاب نہیں لائیں گے۔ تو استغفار اور درود شریف کو پکڑ لیں، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تمام قرضے بھی اتر جائیں گے، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، خوشیاں آئیں گی، سکون آئے گا، جادو کا مسئلہ ختم، جنات کا مسئلہ ختم، دشمنوں کا مسئلہ ختم، انشاءاللہ امن کی زندگی، خوشیوں کی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے درود شریف پڑھنے، استغفار کرنے، اللہ کو راضی کرنے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک راستے اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔